سینکڑوں میل پر پھیلا عرب کا تپتا ہوا ریگستان۔ اس ریگستان کے مغرب میں سخت، سوکھے اور اونچے پہاڑوں کے درمیان واقع ایک وادی، ایک چھوٹا سا شہر، ایک مختصر سی آبادی، ایسی آبادی جس کو اپنے شہر اور اپنی زمین پر بڑا فخر ہے۔ مگر یہاں نہ اناج اگتا ہے، نہ چشمے پھوٹتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کو اپنی زمین پر فخر کیوں ہے؟ کیونکہ اس زمین کو اللہ نے اپنا گھر بنانے کے لیے چنا ہے۔ مگر ان دنوں بیت اللہ کی رونقیں کہیں کھو چکی ہیں۔ عقیدت مند، عبادت گزار، خدمت گار سب موجود ہیں، مگر اللہ کا گھر اللہ کے نور سے محروم ہے۔ بت شکن ابراہیم کے ہاتھوں سے تعمیر کردہ کعبہ بتوں کا مسکن بنا ہوا ہے۔ اس گھر کا طواف ہوتا ہے مگر جاہلیت کے لبادے میں۔ یہاں قربانی کی رسم بھی ہوتی ہے مگر لات اور حبل کے نام پر۔ یہاں ماتھے بھی ٹیکے جاتے ہیں مگر بندگی صرف خواہشات کی ہوتی ہے۔ ظلمت شب اس قدر طویل ہو چکی ہے کہ اہل مکہ کو تاریکی کا احساس ختم ہو چکا ہے۔ مگر انہی تاریک راہوں میں موجود ایک مکان میں ایک شخص ہے جو اپنی قوم کی حالت زار پر خدا کے سامنے رو رہا ہے، جو شمع لے کر گلیوں بازاروں میں نکلتا ہے تو اسی کے قوم کے نادان اس پر جملے کستے ہیں، طنز کے نشتر چلاتے ہیں، اس کو پاگل اور جادوگر کہتے ہیں، مگر وہ خدا کے سامنے انہی کے لیے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے۔ یا اللہ، میری قوم جانتی نہیں، تو ہی ان کو سیدھا راستہ دکھا، ان کو جاہلیت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی دکھا۔ ویسے تو نور ہدایت کی حامل اس مبارک ہستی کی دعا میں پوری امت شامل ہوتی، مگر اس دن انہوں نے 2 افراد کا نام لے کر دعا کی، یا اللہ دونوں عمر میں سے کسی ایک کو ہدایت دے کر اسلام کی عزت بڑھانے کا سبب بنا۔ اتفاق سے یہ دونوں عمر جن کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، وہ دونوں ایک ہی بیٹھک میں موجود تھے، عمر بن الخطاب اور عمرو بن ہشام المخزومی۔ عمر بن الخطاب بتاتے ہیں کہ میں، عمرو بن ہشام اور مکہ کے کچھ لوگوں کی محفل لگی ہوئی تھی۔ اس دوران عمرو بن ہشام نے جذبات میں آ کر بولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، تمہاری ذہانت کی توہین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے آباء و اجداد جہنم میں ہیں۔ سن لو، جو نعوذ باللہ محمد کو قتل کرے گا تو اس کو میری طرف سے 100 اونٹ اور 1000 اقیہ چاندی انعام کا اعلان ہے۔ عمر بن الخطاب کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں اپنی تلوار ہاتھ میں لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑا۔ اسی تلاش میں میں نے قرآن کی کچھ آیات سن لی تو میرا دل نرم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس عمر کے حق میں قبول ہو گئی اور انہوں نے کلمہ شہادت ادا کر کے اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا۔ عمر بن الخطاب اسلام میں داخل ہوئے تو پہلی دفعہ کفر اسلام کے سامنے مروب ہوا، اور آج تک جو اسلام سے جتنا دور ہوتا ہے اس کے دل میں عمر رضی اللہ عنہ کے لیے اتنا ہی بغض ہوتا ہے۔ وہ اسلامی تاریخ کا چمکتا دمکتا ستارہ ہیں جو تا قیامت لوگوں کو راہ ہدایت دکھاتا رہے گا۔ مگر ہماری آج کی ویڈیو ان کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ دوسرے عمر کے بارے میں ہے، جو اتنا اہم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام لیا اپنی دعا میں، مگر وہ ہدایت سے محروم رہا۔ نہ صرف محروم رہا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرعون کا لقب دیا۔ اس کا نام عمرو بن ہشام تھا مگر دنیا اس کو ابو جہل کے نام سے جانتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ احمقوں کی غلطیوں سے سیکھنا اور اپنے دشمنوں کو پہچاننا دانشمندی کی علامت ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں اسلام کے اس دشمن کی کہانی آپ کے سبسکرائب کے بعد۔ یہ سوق عکاظ ہے، عرب کا مشہور ترین بازار، جہاں صرف خرید و فروخت نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک سالانہ میلہ ہے جہاں شعر و شاعری اور قصہ گوئی سے لے کر قبائل کے باہمی تعلقات اور حالات پر تجزیے تک ہر قسم کی سیاسی اور سماجی سرگرمی ہوتی ہے۔ یہ بازار طائف سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر لگتا ہے اور ہر سال ذی القعدہ کے مہینے میں عرب یہاں آتے اور کئی دن قیام کرتے۔ ایک مرتبہ اس بازار میں ایک عیاش قریشی نوجوان نے لوگوں کا راستہ روک دیا اور سینہ چوڑا کر کے سب کو چیلنج کیا کہ کسی میں ہمت ہے تو مجھے پیچھے ہٹا کر دکھائے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب عرب میں قبائلی تعصب اپنے عروج پر تھا، بالخصوص قریش کے کچھ نوجوان مالدار ہونے کی وجہ سے عیاش، جھگڑالو اور مغرور ہو گئے تھے، اور اس نوجوان کی یہ حرکت اسی غرور کی عکاس تھی۔ مگر بازار میں موجود قبیلہ قیس کا ایک شخص آگے بڑھا اور نوجوان کی ٹانگ پر تلوار سے وار کیا۔ اس پر نوجوان نے قریش کو آواز لگائی اور مارنے والے نے اپنے قبیلے کو پکارا۔
قیس اور قریش ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ آنکھوں میں غصہ اور زبانوں میں ترشی آ گئی، اور قریب تھا کہ دونوں قبیلوں میں تلواریں چل جاتی، مگر دونوں اطراف کے بزرگوں نے معاملہ رفع دفع کر دیا۔ یوں عرب کے دو بڑے قبائل خونی جنگ سے بچ گئے، مگر دونوں قبائل میں خاموش دشمنی سی شروع ہو گئی۔ اگلے سال بازار میں پھر کوئی واقعہ پیش آیا جس سے دونوں قبیلے آمنے سامنے آ گئے، مگر ایک بار پھر معاملہ ٹل گیا، مگر دشمنی کی چنگاریوں کو مزید ہوا مل گئی، اور بالآخر ایک مرتبہ اوکاس کے میلے کے دوران قریش کے ایک بگڑے ہوئے شخص نے ایک قیسی کو قتل کر دیا۔ واقعے کی خبر قریش کو پہنچی تو وہ پہلے ہی میلے سے نکل گئے، مگر کچھ دیر بعد جب قیس کو معلوم ہوا کہ ان کے ایک فرد کا خون ہو گیا ہے تو وہ قریش کے پیچھے گئے۔ اس مرتبہ پرامن حل کی کوئی گنجائش نہیں تھی، دونوں اطراف سے تلواریں چلنا شروع ہو گئیں۔ عرب کی ایک بڑی جنگ کا آغاز ہو گیا جس کو تاریخ کی کتابوں میں حرب الفجار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قریش کو اس دن شرمناک شکست ہوئی، انہوں نے حرم میں پناہ لے کر اپنی جانیں بچائیں، اور قیس اگلے سال اسی دن ملنے کا وعدہ کر کے واپس روانہ ہو گئے۔ اگلے سال پھر قیس اور قریش آمنے سامنے آئے، اور ایک بار پھر قریش کو بڑی شکست ہوئی۔ اب قریش کو یہ ڈر ہوا کہ اگر عرب میں ان کی کمزوری کے قصے مشہور ہو گئے تو ہر قبیلے کو شے ملے گی، اور قریش کی سرداری اور رعب خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے اس مرتبہ قریش نے بھرپور تیاری کی، اپنے تمام خاندانوں کو جمع کیا، گھوڑوں اور اونٹوں کا انتظام کیا، اور اگلے سال اوکاس کے میلے پر جب قیس نے میدان سجایا تو قریش نے بھرپور لڑائی کی، گھمسان کی جنگ ہوئی، مگر قریش ثابت قدم رہے۔ اس دن قریش کو حوصلہ دلانے میں، ان کی قیادت کرنے میں اور دشمن کو قابو کرنے میں مخزومی خاندان نے سب سے اہم کردار ادا کیا، جس کا سردار ہشام بن مغیرہ اور اس کا بیٹا عامر بن ہشام تھا، وہی عامر جس کو ہم ابو جہل کے نام سے جانتے ہیں۔ ابو جہل اس وقت نوجوان تھا، مگر اس کی فصاحت، بہادری اور قائدانہ صلاحیتوں اور ذہانت نے سب کو حیران کر دیا، یہاں تک کہ قریش نے اس کو کم عمری کے باوجود دارالندوہ میں شامل کر لیا۔ دارالندوہ ایک طرح سے اہل مکہ کا سینٹ تھا، جہاں قریش کے بڑے حکماء اور صاحب رائے جمع ہوتے اور قریش کے فیصلے کرتے۔ ندوہ میں شامل تمام لوگوں کی عمر 40 سال سے اوپر کی تھی، مگر ابو جہل کو اس کی ذہانت اور حکمت کی وجہ سے صرف 25 سال کی عمر میں اس ایلیٹ گروپ میں شامل کر لیا گیا۔ لیکن اتنے ذہین اور فتین شخص کو ہم ابو جہل یعنی جہالت والا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جس چیز میں سب سے زیادہ ذہانت کی ضرورت تھی وہاں وہ اسی علت کا شکار ہو گیا جس کا اکثر جینیسز شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی ذہانت اور تکبر نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ وہ اپنے علاوہ کسی اور کی حق بات میں پیروی کرے، اور یہی تکبر، تعصب اور جاہلیت اس کو لے ڈوبی۔ مگر ابو جہل کی ضد کس بات پہ تھی اور وہ اس کا اظہار کیسے کرتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کو نازل ہوئے 3 سال گزر چکے تھے۔ ان 3 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اپنے رشتہ داروں اور قریبی لوگوں تک محدود تھی۔ پھر ایک دن اللہ کا حکم آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھے۔ جی ہاں، وہی صفا جس سے ہم آج اپنا عمرہ شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے تمام خاندانوں کو آواز لگائی، لوگ اپنے گھروں سے نکل کر صفا کے نیچے جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوئے، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہم یقین کریں گے، کیونکہ ہم نے تم سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ اپنے کردار کی گواہی لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے بعد ان پر پہلا طنز ان کے اپنے چچا ابو لہب نے کیا، اور یہاں سے مکہ کے سرداروں کی مسلمانوں سے دشمنی شروع ہو گئی، اور اس دشمنی میں سب سے آگے ابو جہل تھا۔ ابو جہل نے اسلام کو مٹانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ختم کرنا اپنا مشن بنا لیا۔ قریش کی ابھرتی ہوئی قیادت ہونے کے ناطے اس کو لگا کہ اپنی قوم کو اس نئی دعوت سے روکنا میری ہی ذمہ داری ہے۔ اسلام کے آنے پہ ابو جہل کا ریئیکشن بالکل وہی ریئیکشن تھا جو ہر بگڑا ہوا نظام اصلاح کی کوشش پر دیتا ہے۔ ابو جہل بھی مکہ کے بگڑے ہوئے نظام کا ایک چہرہ تھا جو بت پرستی میں ڈوبا ہوا تھا، جو اللہ کے احکامات اور دین ابراہیمی کو بھلا چکا تھا، جو حق کی بنیاد پر نہیں قبائل کے تعصب کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کرتا تھا، جہاں طاقت کا سکہ چلتا تھا اور کمزور کے گلے میں صرف غلامی کا پھندا تھا، جہاں اشرافیہ کا قبضہ تھا، قابلیت نہیں خاندان اور حسب و نسب انسان کے مقدر کا فیصلہ کرتا تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس نظام کے خلاف اعلان جنگ تھی، اور ابو جہل اس فرسودہ نظام کا ایک مہرہ تھا۔ ابو جہل ہی نہیں، قریش کی تقریباً تمام ہی سرداروں کو توحید کا پیغام قبول نہیں تھا، اور جن کو توحید سے مسئلہ نہیں تھا ان کو اسلام کی وجہ سے اپنی طاقت کو لگام لگ جانے کا خدشہ تھا۔ اس لیے شروع میں دعوت اسلام قبول کرنے والوں کی اکثریت مساکین، غربا اور کمزور لوگوں کی تھی، مگر سرداروں کو کمزوروں کی یہ آزادی بھی قابل قبول نہیں تھی کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا مذہب اختیار کریں، اس لیے ان مساکین پر ظلم شروع ہو گیا۔ یہاں بھی ابو جہل مسلمانوں کو تکلیف دینے اور کمزوروں پر ظلم کرنے میں سب سے آگے تھا۔ کمزور مسلمانوں کو اذیت دینا، ان کو گرم ریت پر گھسیٹنا، ان کو باقاعدہ کوڑے مارنا، غرض ہر قسم کا ٹارچر معمول بن گیا تھا، اور مطالبہ ایک ہی تھا کہ اسلام کو چھوڑ دو۔ مگر ابو جہل نے اذیت دینے کے ان طریقوں پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کے ہاتھ اسلام کی پہلی شہادت ہوئی۔ شہید ہونے والی حضرت عمار بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ تھی، جن کو ابو جہل نے بے دردی سے قتل کیا۔ ابو جہل صرف اسلام کا دشمن نہیں تھا، بلکہ سرے سے ہی اسلام کا قلعہ کما کرنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے طریقے سوچتا رہتا۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ وہ قریش کی مجالس میں ان کی غیرت کو للکارتا، ان کے جذبات ابھارتا اور ان کو قتل پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتا، اور اس پر انعام بھی رکھتا، جیسا کہ ہم نے ویڈیو کے شروع میں حضرت عمر کے اسلام کے قصے میں آپ کو بتایا۔ ایک دن ابو جہل نے جذبات میں آ کر کہا کہ لات اور عزا کی قسم، اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں اس کو سخت سزا دوں گا۔ لوگ بھی دیکھنے لگے کہ آج ابو جہل پتہ نہیں کیا کرنے والا ہے۔ انہوں نے دیکھا ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتا ہے، مگر جو ہی قریب پہنچتا ہے تو الٹے پاؤں دوڑنے لگتا ہے اور بھاگ کر واپس اپنے ساتھیوں کے پاس آ جاتا ہے۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ اس پر ابو جہل کہتا ہے کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک خندق تھی جس میں آگ بھری ہوئی تھی، اور بڑے پروں والی کوئی مخلوق تھی جو میری طرف بڑھ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے متعلق فرمایا کہ اس دن اگر وہ ایک قدم بھی آگے بڑھتا تو فرشتے اس کو ہلاک کر دیتے۔ لیکن ابو جہل ان تمام واقعات کے باوجود باز نہیں آیا، اور ایک موقع پر تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پورا منصوبہ بنا لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت شروع کر دی تھی۔ مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کے لیے اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ ایسے میں قریش نے دارالندوہ میں اجلاس بلایا۔ اجلاس میں اس بات پر غور شروع ہوا کہ مسلمان اگر مدینہ چلے گئے تو وہ ان کی طاقت کا مرکز بن جائے گا، اور مستقبل میں مکہ والوں کے لیے خطرہ ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ جانے سے روکنا ضروری ہے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ روکا کیسے جائے؟ کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لینا چاہیے، کسی نے کہا ان کو اپنے گھر میں نظر بند کر دینا چاہیے، کسی نے کوئی رائے دی اور کسی نے کوئی مشورہ۔ اچانک ابو جہل کھڑا ہوا اور بولا اس میں سے کوئی رائے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اس نے اپنا منصوبہ بتایا۔ ابو جہل نے کہا کہ ہمیں ایک گروپ تشکیل دینا چاہیے جس میں قریش کے ہر خاندان سے ایک شخص شامل ہو، اور یہ تمام لوگ ایک ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کر کے ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قریش کے سارے خاندانوں سے بدلہ نہیں لے سکے گا اور خون بہا پر راضی ہو جائے گا۔ ابو جہل کے اس منصوبے پر قریش کے سردار کھڑے ہو گئے۔ اس سے زیادہ فول پروف اور پریکٹیکل منصوبہ نہیں بن سکتا تھا۔ انہوں نے ابو جہل کی ذہانت کی داد دی اور منصوبے پر عمل شروع ہو گیا۔ قریش کی بنائی ہوئی ٹیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو حصار میں لے لیا۔ صرف اس بات کا انتظار تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلیں تو یہ لوگ ان پر حملہ کر دیں، مگر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ اللہ نے حصار کرنے والوں کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے درمیان میں سے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے اپنی منزل کی طرف نکل گئے۔ اہل مکہ سے مایوس ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ روانہ ہوئے اور وہاں پہلی اسلامی ریاست قائم کی، مگر ہجرت کے وقت کئی مسلمان اپنا مال اور جائیداد مکہ میں ہی چھوڑ آئے تھے جس پر اہل مکہ نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس بنا پر اور مدینہ کی حدود میں اپنی قوت کا اظہار کرنے کے لیے مسلمان قریش کے مدینہ کے اطراف سے گزرنے والے تجارتی قافلوں کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے۔ اس بنیاد پر مہاجرین اور قریش کے درمیان چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہتی۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہجرت کے دوسرے سال پیش آیا جب قریش کا ایک بڑا تجارتی قافلہ حضرت ابو سفیان کی قیادت میں شام سے مکہ کی طرف آ رہا تھا۔ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ مسلمانوں کا ارادہ تھا کہ اس قافلے کے راستے میں بھی رکاوٹ ڈالی جائے گی
قریش کو خبر مل گئی کہ قافلے پر حملے کا خدشہ ہے۔ ایک قاصد نے یہ خبر ابو سفیان تک پہنچائی اور ایک قاصد مکہ روانہ ہوا اور قریش کے سرداروں کی مجلس میں پہنچ کر دہائی دی کہ حملہ ہو گیا ہے، حملہ ہو گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے پر حملہ کر دیا۔ قریش نے یہ سن کر اپنا لشکر تیار کیا اور لڑائی کے لیے نکل پڑے۔ ابھی یہ لشکر راستے میں ہی تھا کہ خبر آئی کہ ابو سفیان نے قافلے کو محفوظ راستے سے مکہ پہنچا دیا ہے اور جو خطرہ تھا وہ ٹل گیا ہے۔ اس پر قریش کے سرداروں نے آگے بڑھنے کا ارادہ ترک کر دیا اور واپس مکہ جانے کی تیاری کرنے لگے، مگر ابو جہل کو یہ منظور نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ ہم کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں، ہم کیسے منہ موڑ سکتے ہیں۔ جو سردار واپسی کے حق میں تھے، ابو جہل نے ان کو بزدلی کے طعنے دیے اور قسم کھائی کہ ہم مدینہ کے قریب بدر کے مقام پر پہنچ کر اپنے جانور ذبح کریں گے، شراب پئیں گے اور پھر ہی واپس لوٹیں گے۔ ابو جہل نے پرجوش تقاریر کر کے جنگ کا ماحول بنا دیا۔ جو سردار واپس جانے کے حامی تھے، انہوں نے اپنی جانوں کی قسمیں کھا لی کہ سب سے آگے وہی لڑیں گے۔ یوں قریش کا 1000 افراد پر مشتمل لشکر گانے اور باجے بجاتے ہوئے بدر کی طرف بڑھنے لگا۔ دوسری طرف مسلمان باقاعدہ جنگ کی نیت سے نہیں آئے تھے، ان کی تعداد صرف 300 تھی، مگر ان کو قریش کے لشکر کی خبر مل گئی۔ اب سوال یہ تھا کہ قریش کو بدر آنے دیا جائے، ان کو اپنی محفلیں سجانے دی جائیں اور مسلمان مدینہ لوٹ جائیں، یا اب ایک دفعہ میدان میں آ ہی گئے ہیں تو کفار کا مقابلہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ سب نے کہا ہم اور ہماری قومیں اسلام کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ یوں لڑائی کا فیصلہ ہو گیا، طبل جنگ بج گیا۔ 300 مسلمانوں کے مقابلے میں 1000 افراد کا لشکر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے ایک دن قبل ہی بتا دیا کہ کس مقام پر کون سا قریشی سردار مارا جائے گا۔ مسلمان کم تعداد میں ہونے کے باوجود پرسکون اور ایمان کی قوت سے لیس تھے۔ دوسری طرف کفار میں غرور تھا کہ ہماری فتح یقینی ہے۔ اور پھر جنگ کا دن آ گیا۔ عرب کی روایت تھی کہ جنگ کا آغاز دو بدو مقابلوں سے ہوتا۔ اس مقابلے کے لیے کفار کی طرف سے ان کے 3 بڑے سردار عتبہ، شیبہ اور ولید سامنے آئے۔ مسلمانوں نے ان کے مقابلے میں 3 انصاری صحابی بھیجے تو قریش نے کہا یہ ہمارے ہم پلہ نہیں ہیں، ہمارے برابر کے افراد کو بھیجو۔ اس پر مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہم آگے بڑھے۔ تلواریں نیام سے نکل گئیں، نعرے بلند ہوئے اور مقابلہ شروع ہو گیا۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ نے اپنے مد مقابل عتبہ اور ولید کو قتل کر دیا۔ حضرت عبیدہ اور عتبہ بن ربیعہ ایک دوسرے کو زخمی کر چکے تھے۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ اپنے مقابلوں سے فارغ ہو کر عتبہ کی طرف بڑھے اور اس کو قتل کر دیا۔ حضرت عبیدہ کو کندھوں پر اٹھا کر واپس لایا گیا، مگر بعد میں وہ شہید ہو گئے۔ اس جنگ میں کچھ دلچسپ مناظر دیکھے گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس 2 نوجوان صحابی معاذ بن عمرو اور معاذ بن عفراء آئے۔ ان کی عمر صرف 16 سال تھی۔ انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا، آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ وہ کہاں ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ان نوجوانوں کی شجاعت دیکھ کر حیران ہوئے۔ اتفاق سے اس دوران ابو جہل سامنے سے گزر رہا تھا۔ دونوں نوجوانوں نے اس کو دیکھا تو اس کی طرف لپکے۔ ایک نے اس کے گھوڑے پر حملہ کیا اور دوسرے نے ابو جہل پر وار کیا۔ ابو جہل زمین پر گر پڑا۔ نوجوان نے اس پر حملہ کیا تو ابو جہل کے بیٹے نے نوجوان پر جوابی وار کیا، جس سے ان کا بازو الگ ہو گیا۔ اس دوران دیگر صحابہ بھی آ گئے اور ابو جہل پر ایسا حملہ ہوا کہ وہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا، مگر اس میں ابھی کچھ رمق باقی تھی۔ اس کو اس حالت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا۔ انہوں نے ابو جہل کی داڑھی پکڑ کر پوچھا، کیا تم ابو جہل ہو؟ یہ ابو جہل کا آخری وقت تھا، مگر ذرا سنیں اس نے کیا کہا۔ ابو جہل نے ابن مسعود کو جواب دیا، ہاں میں ابو جہل ہوں۔ ابن مسعود نے فرمایا، دیکھا تمہیں اللہ نے کیسے ذلیل و رسوا کیا۔ ابو جہل نے جواب دیا، اس میں رسوائی کیا ہے، مجھے میری قوم نے ہی قتل کیا ہے۔ پھر پوچھنے لگا کہ جنگ کا کیا نتیجہ نکلا۔ ابن مسعود نے بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول کو فتح ہوئی۔ پھر ابن مسعود کو کہنے لگا، تم وہی ہو نا جو مکہ میں ہمارے جانور چراتے تھے؟ ابن مسعود یہ سن کر اس کی گردن کاٹنے کے لیے آگے بڑھے تو بولا، چرواہے، تو نے ایک بہت مشکل اور بلند جگہ پر قدم رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد ابن مسعود نے ابو جہل کا سر کاٹ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خوشخبری دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے اثرات نمایاں ہوئے اور آپ نے فرمایا، واقعی ابو جہل قتل ہو گیا۔ ابن مسعود نے عرض کیا، واقعی ابو جہل قتل ہو گیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا،
ابو جہل اس امت کا فرعون تھا۔ ابو جہل تاریخ کا ایک کردار نہیں، ظلم، اناد، تعصب اور تکبر کا ایک استعارہ ہے۔ وہ جانتا تھا اور اعتراف کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، مگر اس کو یہ گوارا نہیں تھا کہ قریش میں اس کے خاندان سے زیادہ کسی اور خاندان کی عزت ہو۔ اس کو یہ لگا اگر وہ ایمان لے آئے گا تو اس کے خاندان کی ناک کٹ جائے گی۔ بس اسی بنیاد پر اس نے سچ جاننے کے باوجود اس کا مقابلہ کیا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ آج بھی حق بات سامنے آئے تو بعض لوگ صرف اپنی ضد، تکبر اور خاندان کی انا کے لیے اس سچ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، اس کو دبانے اور ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، حالانکہ حق جتنا بھی کمزور ہو غالب ضرور آتا ہے۔ آخر میں ایک اور بات، ابو جہل کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ذہانت انسان میں تکبر پیدا کرے تو وہ اس کو تباہ کر دیتی ہے۔ حق سامنے آ جائے تو ذہانت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اس کا کسی نئے طریقے سے مقابلہ کیا جائے، بلکہ اس کے سامنے سر جھکانا ہی ذہانت کا تقاضا ہے۔